الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. آج کل ہمارے ہاں ایک فتنہ بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہے جسے کہ ہم فتنہ تکفیر کا نام دیتے ہیں، اور اس میں ملوث جو لوگ ہیں وہ ان تمام تر لوگوں کی معیناً تکفیر کرتے ہیں جن پر مطلق طور پر تکفیر کا شائبہ پایا جاتا ہے یا حکم پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا تو فٹ اس کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے، یا کوئی آدمی ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو گیا کہ جس گروہ پر عمومی طور پہ کفر کا حکم لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کافروں کی اعانت، کافروں کی مدد کرنے کے اندر کوئی آدمی اگر ملوث پایا جاتا ہے، کوئی ایسا گروہ ہے جو کافروں کی اعانت کرتا ہے، تو اگر کوئی آدمی اس گروہ کا فرد ہے یا رکن ہے تو یہ لوگ اس گروہ اور اس جماعت کے ایک ایک فرد پر تکفیر کا حکم لگا دیتے ہیں، اس کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اس کے خون کو اور عزت کو حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو خارج از ملت اسلام قرار دے دیا جاتا ہے. حالانکہ کسی آدمی کو کافر قرار دینا یا کسی آدمی کو مسلمان قرار دینا یہ حقیقتاً بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کسی آدمی کو کافر قرار دینے کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس آدمی کی عزت، مال، جان یہ ساری کچھ دے دی ہے، یعنی ہمارے لیے مباح اور حلال کر دی ہے، اور اس کے خلاف قتل و قتال کرنا جائز ہو گیا ہے. کسی ایک معین آدمی کو کافر قرار دینے کا یہ معنی ہوتا ہے، اور اگر تو وہ بندہ واقعتاً ہی ایسی تکفیر کا مستحق ہو تو اس کو کافر قرار دینے والا حق پر ہے، اور اگر ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جا سکے ایک فرد معین کو، پھر بھی اگر کوئی آدمی اس کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ دلائل اس کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حق کے اندر مداخلت کی ہے. اس بندے کا حق نہیں تھا کہ کسی کو کافر قرار دیتا، کسی کو حلال الدم قرار دیتا، کسی کے مال کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیتا. یہ حلال قرار دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالی نے ایک چیز کو حلال نہیں کیا، یہ اس کو حلال قرار دے رہا ہے. کسی معین آدمی کو کافر قرار دینا یہ اس قدر بڑا جرم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چیز کو حرام کہا، یہ کہتا ہے نہیں حلال ہے. اللہ تعالی نے مسلمان آدمی کے خون، اس کی مال، اس کی عزت و جان کو حرام اور محترم قرار دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس آدمی کی جان و مال حلال ہے. موٹا سا مفہوم کسی کو کافر قرار دینے کا وہ یہ ہوا کرتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً تکفیر کے احکامات جاری کیے ہیں.
مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی آدمی نے اگر فردی نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ایک بھی فردی نماز کسی بندے نے جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا. لیکن اب مثال کے طور پر حاجی فضل کریم صاحب نے آج عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی بھی نہیں پڑھی اور عشاء کی بھی نہیں پڑھی، کیا وہ حاجی فضل کریم ولد کرم دین کافر ہو گیا ہے؟ اس ایک معین آدمی کا نام لے کر اس کو کافر قرار دینا یہ بہت سارے اصولوں اور قاعدوں کا محتاج ہے. اس کے لیے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو ملحوظ رکھ کے اس ایک متعین آدمی حاجی فضل کریم صاحب کو کافر قرار دیا جائے گا اگر وہ اس پر فٹ آتے ہوں، تکفیر کی شرطیں پوری ہوتی ہوں، موانع ختم ہو جائیں، پھر ہم اس کو کافر قرار دیں گے. اللہ رب العالمین کی ذات وابرکات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک آدمی نے مثلا کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو کیا وہ آدمی کافر ہو گیا ہے یہ کہنے سے؟ ظاہراً الفاظ میں تو اس نے انکار کیا ہے. ہم مطلقاً کہیں گے کہ جس آدمی نے کلمہ کفر کہا وہ کافر ہو گیا، لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر عبد الرشید نامی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان تھا، مومن تھا، ایمان اور توحید اس کے اندر متحقق تھے، اب یہ کلمہ کہنے کے بعد وہ کافر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مثلا امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جہمیوں کے ساتھ ایک وقت گزارا، جن جہمیوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کی دعوت دی اور صفات کی وہ نفی کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل اور ان کے اس وقت کے جتنے بھی علماء کرام تھے اہل السنہ والجماعہ، ان کو انہوں نے مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر ڈالے رکھا، فتنے میں مبتلا کیے رکھا، اور اہل ایمان کو بھی انہوں نے پریشان کیے رکھا، مومن مردوں کو، عورتوں کو، اور ان کو ضرب و ستم کا نشانہ بنایا، اور اسی طرح ان کو عہدوں سے معزول کر دیا گیا اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے. لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس خلیفہ کے لیے بھی دعا کی اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے ان کو مارا تھا اور قید کیا تھا، ان کے لیے استغفار بھی کی. حالانکہ کافر آدمی کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے جہمیوں کے معین افراد کو کافر قرار نہیں دیا ہے. یعنی کہ جس آدمی کو معین طور پہ کافر قرار دیا جائے گا تو وہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر شروط تکفیر پائی جائیں اور تکفیر کے جو موانع ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور جو عمومی تکفیر ہے وہ ایک وعید کی طرح ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی جہنمی ہے. اب جھوٹ بولنا معصیت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیا جھوٹ بولنے والا ابدی جہنمی ہو جائے گا؟ کوئی بھی جھوٹ بولنے والے کو ابدی جہنمی نہیں کہتا سوائے خارجیوں کے. خارجی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ابدی جہنمی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، مرتد قرار دے دیتے ہیں اپنے اس قاعدے کی روح سے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو یہ آیت ہے من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ تو صغیرہ گناہوں کے بارے میں بھی ہے، تو اسے تو صغیرہ گناہ کا مرتکب بھی ابدی جہنمی ٹھہرتا ہے اس آیت کی روح سے. لیکن کوئی بھی اس کو ابدی جہنمی قرار نہیں دیتا. کیوں؟
ماذا جوابکم فہو جوابنا. جو اس آیت کا جواب دماغ میں سوجے گا وہی تکفیر معین اور تکفیر مطلق کے درمیان فرق کے اندر لگا لیجئے گا. یعنی مطلقاً اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی کوئی معصیت کرے وہ ابدی جہنمی ہے. اللہ رسول کا نافرمان ہو ابدی جہنمی ہے. خالدینہ بھی کہا ہے, ابدا بھی کہا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کے قتل کے اندر کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں لہذا یہ ابدی جہنمی ہو گئے. وہاں پہ تو اللہ نے کہا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ. وہاں پہ لفظ خالدن بولا ہے اور یہاں پر معصیت کے زمرے میں خالدینہ بھی بولا ہے اور آبادن بھی بولا ہے. تعبید کے دو لفظ بولے ہیں. عبد الآباد ہمیشہ کا جہنمی ہے تو قاتل کے بارے میں تو ایک لفظ قرار دیا ہے. تو جو جواب یہاں پہ سوچتے ہیں وہ وہاں پر بھی لگا لیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مطلقاً تکفیر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں وہ ایک وعید کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے کوئی بھی صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کو کہا گیا کہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یہ صرف وعید ہے اس کے لیے. لیکن کوئی خاص فرد معین اگر کوئی آدمی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے وہ ہمیشہ رہے گا کہ نہیں, ہم اس کے اندر باقی ساری شروط کو دیکھیں گے کہ خلود فی النار والی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں, پھر ہم فیصلہ کریں گے. بعینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فردی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور کتاب اللہ کی توحید پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کریں, پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز ادا نہیں کرتا, زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو فی الفور اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک شروط مکمل نہ پائی جائیں, اس کے اندر موانع اس سے ختم نہ ہو جائیں. اور شروط اور موانع کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کے قرآن مجید, فرقان حمید اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے ایک آدمی کی کہ اس نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے وہ کیا کریں, جلا دیں اور پھر ہوا کے اندر اس کو میری خاک کو بہا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا نہ کر سکے, عذاب نہ دے سکے. اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے پر اس کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تھا مومن, اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا, لیکن اس کے دماغ نے اتنا کام نہیں کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد میری لاش کو اٹھا سکتا ہے وہ ان ذروں کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس نے ایک صفت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان ذروں کو جمع کر کے مجھے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا. تو صفت کا منکر ہوا نا, اور اللہ کی صفات کے منکر کے بارے میں ہم علی الاطلاق کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی صفات کا منکر ہے وہ کافر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ حدیث کے اندر واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. پوچھا تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی کہ یہ اس کی جہالت آپ اس کو کہہ لیں کہ اس نے جہالت کی وجہ سے یہ کام کیا تھا. اللہ کی ایک صفت کا فعلاً اعتقاداً منکر ہوا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے یا اجتہادی خطا کی وجہ سے اس کو بات نہیں سمجھ آ سکی. اب ایسے ہی اگر کوئی آدمی کفریہ کام کر لیتا ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی, جہالت کی بنا پر کر بیٹھتا ہے کفریہ کام, یا اجتہادی غلطی کی بنا پر کر بیٹھتا ہے, یا کوئی اور اسباب ہوتے ہیں جو کہ موانع تکفیر ہیں, ان میں سے کوئی ایک معنی پایا جائے تو بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. تکفیر معین اس کی کرنا جائز نہیں ہے. تو ایک مسلمان آدمی پر, معین آدمی پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے
کہ وہ اس کام کے بارے میں جانتا ہو، اس کو علم ہو کہ یہ کام کفریہ کام ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس، راف کے پاس، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا ہے. اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کرنا کروانا یہ کفر ہے، اور وہ آدمی اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہ کی جائے. اس کو بتائیں گے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے کفریہ کام کہا ہے، اور پھر اس کی جہالت کے ختم ہونے کے بعد جو دیگر موانع ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں گے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جاننے والا ہو. اگر جاننے والا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے درگزر کیا ہے، معاف کر دیا ہے. جہالت کی بنا پر بھول کر بندہ کام کر لیتا ہے، جاہل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ہم اس کے اوپر دنیا میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک اس کی جہالت رفع نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کام کرے، جانتے غلطی کے ساتھ کام نہ ہو جائے. کفریہ کام کا اگر وہ ارتکاب کرتا ہے تو جان بوجھ کے کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کام کفریہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے وہ کام کرے. اگر مجھے پتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ اڑاتا ہے، جان بوجھ کے اڑاتا ہے. اگر خطان کرتا ہے تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان، خطا اور نسیان اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت کو معاف کی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مختار ہو، یعنی اپنے اختیار سے کرے. اگر کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کہ تو کفریہ کلمہ کہہ، نہیں تو مارتا ہوں تجھے ابھی، وہ اس کے ڈر سے، جبر کے، تشدد، ظلم کے ڈر سے کوئی کفریہ بول دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں وہ بندہ جس کو مجبور کر دیا گیا، مجبوراً اس نے کفریہ کام کیا ہے، مجبور ہو کر اس نے کفریہ بولا ہے. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو اس آدمی پر کوئی وعید نہیں ہے. لیکن ولکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اگر جان بوجھ کر اپنے اختیار کے ساتھ جبر و اکراہ کے بغیر وہ ایسا کفریہ بولتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ قابل مؤاخذہ ہے. لیکن اگر کسی کے ڈر سے وہ کفریہ کام سر انجام دیتا ہے تو وہ قابل مؤاخذہ، جان جانے کے خوف سے اگر کفریہ کام کرنا پڑتا ہے، کفریہ کلمہ کہنا پڑتا ہے، تو آدمی کو رخصت ہے کہ وہ کفریہ کلمہ کہہ سکتا ہے، کفریہ کام کر سکتا ہے. لیکن عظیمت اس وقت بھی یہی ہے کہ بندہ کفریہ کلمہ نہ کہے، کفریہ نہ بولے، ڈٹ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ کفریہ بول دیتا ہے، کفریہ کلمہ کہہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. تو ایسا آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا ہے کفریہ کام پر، اور اس نے کفریہ کام کا ارتکاب کیا ہے اپنی جان جانے کے ڈر سے، تو وہ آدمی بھی کافر قرار نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی، کافروں نے اس کو پکڑا، اس کو کہتے ہیں ہم تجھے مار دیں گے، نہیں تو ہمارا ساتھ دے، اب وہ مجبور ہو کے اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ مکرہ ہے، مجبور کیا گیا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے.
اور موانع، یہ تو تھی 3 شرطیں کہ آدمی جو کام کرنے والا ہے وہ اس چیز کی حرمت کو جاننے والا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ چیز مکفر ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے یا یہ فعل کفریہ ہے، اس کے ارتکاب سے یا اس کلمے کے بولنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہے، پہلے تو اس کو یہ بات پتا ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ شرط تھی کہ وہ یعنی کہ خود عمدن قصدن وہ کام کرے، جان بوجھ کر کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کفریہ کام کرنے والا ہو یا کفریہ بولنے والا ہو، کسی کی طرف سے جبر و اکراہ نہ ہو۔ اور اس طرح کچھ موانع بھی ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو تب بھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا سب سے پہلا معنی ہے جہالت۔ جہالت کی بنا پر اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو کفریہ کام کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں مرجئہ لوگوں نے اس قدر باتیں پھیلا دی ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے۔ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا پکے مسلمان ہو۔ اس کو وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دن رات میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ وہ بے دھڑک ہو کے کہتا چلو کوئی بات نہیں، نماز نہ بھی پڑھی تو پھر بھی خیر ہے تو مسلمان ہی، نہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ وہ جہالت کی بنا پر نمازوں کا ترک کرنے والا ہے۔ لیکن جب اس کو بتایا جائے، جہالت اس کی ختم ہو جائے، پھر بھی وہ ڈٹا رہے تو پھر اس کا عذر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو جہالت ہے اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا ہے۔ یعنی بھول کر جہالت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کفریہ کام کر لیتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح وہی حدیث بھی ذہن میں رہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا اور اپنی اولاد کو کہا کہ وہ اس کو جلا دیں اور سخت ہوا والے دن اس کو سمندر کے اندر اس کی یعنی کہ راکھ کو بہا دیا جائے۔ کیوں کہا تھا یہ؟ اس نے کہا تھا واللہ لئن قدر علی لیعذبنی عذابا ما عذب به احدا، کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ اٹھا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ یعنی مجھے بڑا شدید عذاب ہونا ہے، لہذا تم مجھے خاک بنا کے جلا کے دریا کے اندر بہا دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اٹھا ہی نہ سکے۔ یعنی کہ یہ اس کا ایک نظریہ تھا۔ لیکن نظریہ اس کا باطل تھا، یہ اس کا اعتقاد کفریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھا نہیں سکتا، بتا جیسے بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ لیکن اس نے یہ کہا کیوں تھا؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی جہالت کی بنا پر وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا، اس بات سے جاہل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 3481 اور 3478 نمبر پر۔ اب دیکھیے یہ آدمی اپنی جہالت کی بنا پر کیسا کام کر رہا ہے۔ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا نہیں سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فجمعہ اللہ عز وجل، اللہ نے اس کو جمع کیا اور کہا، پوچھا ما حملک، اور تجھے یہ کام کرنے پر کس چیز نے ابھارا تھا
کہ تو کہتا اپنی اولاد کو کہ مجھے جلا دینا اور راکھ میری بہا دینا، تیری اولاد نے تو ایسا کیا، دیکھ پھر میں نے تجھے لا کے زندہ کر دیا ہے. ماں حملہ کا کہنے لگا مخافاتوں کا، اللہ تیرے سے بڑا ڈر لگا تھا، مجھے تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب کتاب دینے سے گھبرایا تھا. تو پھر فتلقاہ برحمتہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کیا. یہ دیکھیے، یعنی اس نے ایک کفریہ کام کیا ہے، لیکن کیا ہے جہالت کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جہالت کو عذر مانتے ہوئے اس معین آدمی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا ہے. پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ تعویل کرنے والا نہ ہو، مؤول نہ ہو. یعنی کہ جو آدمی کفریہ کام کر رہا ہے یا کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے یا کفریہ بول رہا ہے، وہ آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس اپنے اس کفر کے لیے قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل ہو، یعنی کہ اپنے لیے اس کو جائز سمجھتا ہے. قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث کا سہارا لے کر، ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو لیکن یہ اس کو صحیح سمجھتا ہو، اور اس سے وہ مسئلہ استنباط کر کے کوئی کفریہ کام شروع کر دے. ممکن ہے قرآن اور حدیث کی تعبیل وہ صحیح نہیں کر سکا، تفسیر وہ صحیح نہیں سمجھ سکا، اس نے اپنا ایک اجتہاد کیا، ایک سوچی، اس کا نتیجہ غلط نکلا، حتیٰ کہ وہ کفریہ کام کا مرتکب ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کفریہ کلمات کہنے لگ گیا. لیکن اب کیا وہ بندہ کافر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجتہد یخطئ و یصیب. مجتہد آدمی، اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور وہ درستگی کو بھی پہنچتا ہے. بس اوقات اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے اور بس اوقات اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا فیصلہ صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اس کو 2 اجر ملتے ہیں. اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تو پھر تو گناہ گار ہو جاتا ہے. نہیں، پھر بھی وہ 1 اجر کا مستحق بن جاتا ہے. تو کیا خیال ہے، ایک آدمی نے اجتہاد کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کفریہ کام کر بیٹھا اپنے اجتہاد کی غلطی کی بنا پر. تو اب اس کو کم از کم 1 اجر تو ملنا چاہیے، اور ہماری جماعت التکفیر اس کو کافر قرار دینے پر مصر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو 1 اجر مل رہا ہے. اس کی اجتہادی غلطی ہے. یعنی کہ کوئی آدمی مسلمان کفریہ کام کرتا ہے یا کفریہ کلمات کہتا ہے، اس کے اس کفریہ کام کرنے یا کفریہ کلمات کہنے کے پیچھے اس کے پاس قرآن یا حدیث کے کچھ دلائل ہیں جن کو وہ صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا، اور ان دلائل سے استنباط اور استخراج کرنے میں اسے غلطی ہوئی ہے، نتیجتاً وہ گمراہی کا شکار ہوا ہے. لہذا ہم اس معین آدمی کو جو اجتہادی خطا کا شکار ہے، جس کے پاس تعویل موجود ہے، ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. کافر کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو فاسق گناہگار بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ قرآن کی آیت سے اس نے مسئلہ نکالا ہے نا، مسئلہ اس نے نکالا ہے قرآن کی آیت سے، مسئلہ اس نے نکالا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، اور مسئلہ نکال کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے اس نے قرآن کی آیت سے مسئلہ نکالا ہے، اس نے نبی کے فرمان سے مسئلہ نکالا ہے. وہ اتباع کرنے کا شوقین ہے لیکن پھسل گیا ہے.
وہ بیچارہ فاسق بھی نہیں بنتا، اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، عن قریب ان کو جلنے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ یتیموں کا مال ظلمن کھانا حرام کھانا ہوا نا، اور حرام کھانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا وہ ابدی جہنمی ہو جائے گا؟ یہ ایک وعید ہے نا، محض وعید ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ توبہ کر لے، یا ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کے اندر کچھ تعویل کرنے والا ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے مال بڑے کھائے ہیں، اب میں اپنا بدلہ لے رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کا مال کھانا شروع کر دے۔ یعنی کہ اس کو ہم پہلے دیکھیں گے اچھی طرح سے کہ کیا کیفیت ہے، اور عین ممکن ہے کہ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو بھی اسلام کے اکثر و بیشتر احکامات کا علم ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے لیے ذاتی انوات ہے ہمارے لیے بھی ذاتی انوات بنا دیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراض ہو کر غصے ہو کر ان کو ڈانٹا سمجھایا، یہ نکالو تم سارے کے سارے شرک کا مطالبہ کرنے لگے ہو، مرتد ہو گئے ہو، خارج ہو گئے ہو، جاؤ سارے بھاگ جاؤ۔ نہیں، ایسا کام نہیں کیا۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس آئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے وہ اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ کہا کہ نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی کو سجدے کا حکم دینا ہوتا کہ انسانوں میں سے کسی کو کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرے۔ یعنی ایک غلطی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ ہاں، خطأ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، جو تم دل کے پختہ ارادے سے عمدن قصدن کرو تو پھر وہ تمہارے لیے قابل مؤاخذہ بن جائے گا۔ تو جو مؤول آدمی ہے، تعویل کرنے والا ہے، وہ بھی تو بیچارہ خطا کر رہا ہے نا۔ تعویل کرنے میں اس سے خطا ہوئی ہے، تفسیر و توجیہ کرنے میں اس سے خطا ہوئی ہے، لہذا اس معین آدمی کو کافر قرار دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ایک آدمی مؤول ہے، تعویل کرنے والا ہے، متأول ہے، متأول کے پاس دلیل پہنچ گئی کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کسی نے جا کے اس کو سمجھایا، لیکن اس متأول کو سمجھ نہیں آیا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کفریہ کام ہے، شبہ اس کے دل میں باقی رہ گیا، پھر بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم۔ یہ خطا کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں کفریہ کام کر رہا، اور یہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی جان سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، مکلف نہیں ٹھہراتا اس کو اس کی وسعت سے زیادہ۔ اب اس کے جو دائرہ سوچ ہے، فہم ہے، فکر ہے، وہ اس کی سوئی اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے، اس کو اللہ نے اتنی زیادہ ذہانت و فطانت دی ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھے۔ مثلا تو وہ بیچارہ مرفول قلم ہے، اس سے
اگلے معاملات کے اندر. تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی معین آدمی کی تکفیر جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے کفریہ یا جو وہ عمل کر رہا ہے کیا وہ واقعتاً کفر ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ کام کفریہ نہیں ہوتا، کام شرکیہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، حالانکہ نہ وہ بدعت ہوتا ہے، نہ کفر ہوتا ہے، نہ شرک ہوتا ہے. پہلے تو قرآن اور حدیث کے دلائل چاہیے اس بات پر کہ یہ کام کرنا کفر ہے مطلقاً. پھر جب اس کام کے کرنے کا کفر ہونا ثابت ہو جائے یا اس کلمے کا بولنا کفر ثابت ہو جائے، پھر وہ جس آدمی نے وہ کام کیا ہے یا جس بندے نے وہ کلمہ کفر والا کہا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی گئی ہیں. اس کو علم تھا اس کے کفریہ کام ہونے کا، اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے، اس نے یہ کام جبر و اکراہ کے بغیر کیا ہے، یہ تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور کہیں موانع میں سے کوئی مانع تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ متأول ہو، تعویل کر رہا ہو، قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہو اس کے پاس. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، کفر کے احکامات ہم اس پر صادر کر دیں اور داخل اسلام سے خارج کر دیں، دائرہ اسلام سے. کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے، یعنی جہالت بھی نہ ہو، تعویل بھی نہ ہو، یہ دو چیزیں نہ ہوں اس بندے کے اندر، اور وہ اس کی تحریم کا، اس کی حرمت کا، اس کام کے کفریہ ہونے کے بارے میں عالم ہو، جاننے والا ہو، اس کو جان بوجھ کر کام کرنے والا ہو اور مختار ہو، دل کی خوشی کے ساتھ کام کرے. یہ تین شرطیں اس کے اندر پائی جائیں اور یہ دو چیزیں جہالت اور تعویل نہ ہو، پھر اس معین آدمی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں. وگرنہ یہ بات یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر، بخاری کی حدیث نمبر 6045 اور مسلم کی حدیث نمبر 61 موجود ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان آدمی کو کافر کہہ دے یا اس کو فاسق کہہ دے، جس کو کافر یا فاسق کہا گیا ہے، اگر وہ واقعتاً کافر یا فاسق ہے تو پھر تو ہے بات اس کی ٹھیک. اگر جس کو کہا گیا ہے وہ خود کافر یا فاسق نہیں تو کہنے والا کافر یا فاسق ہو جاتا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ فلاں بندہ کافر ہے، فلاں بندہ کافر ہے. نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی اور بہت خطرناک قسم کی بات ہے. اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الادب باب النہی عن البغی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4901. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 5712 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 8292 اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا شاہد موجود ہے، حدیث نمبر 2621. سنن نبی داؤد میں ذرا تفصیل ہے اس کی. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں، وہ دو آدمی وہ تھے بھائی بھائی تھے آپس میں، تو ان میں سے ایک آدمی گناہ کرتا تھا، دوسرا مجتہد فی العبادہ، وہ بڑا عبادت گزار تھا. فکان لا یزال المجتہد یری الاخر علی الذنب، جو عبادت گزار تھا وہ دیکھتا کہ جو دوسرا بندہ ہے اس کا بھائی وہ گناہوں میں ہی لگا رہتا ہے. فیقول اکثر،
وہ اسے کہتا بعد آ جا گناہ والے کام نہ کر. فوجدہ یوما علی ذنب، ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ ایک آدھ بندہ وہ بڑا کوئی گناہ کر رہا تھا، تو اس نے کہا اکثر بعد آ جا، یہ برا کام ہے، گناہ والا ہے، نہ کر. تو یہ جو حاجی صاحب تھے یہ کہنے لگے خلنی و ربی ابو عیسی علیہ رقیبا، کیا تجھے میرے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے، میں جو مرضی کروں؟ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو رہنے دے. لیکن یہ جو عبادت گزار آدمی تھا یہ جواب دینے لگا، کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا. یا اس نے کہا لا یدخلک الجنہ، اللہ تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. فقبض ارواحہما، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کر لی. فاجتمعا عند رب العالمین، اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوئے. فقال لی هذا المجتہد اکنت بی عالما، اور یہ جو عبادت گزار تھا بڑے ذوق شوق کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، کہنے لگا، کہا اللہ رب العالمین نے اس کو، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ او کنتا علی ما فی یدی قادرا، یا جو میرے اختیارات ہیں کیا تیری قدرت ان اختیارات کے اندر بھی ہے؟ میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں داخل کروں جنت میں، جس کو چاہوں معاف کروں. کیا تو میرے ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے؟ وقال للمذنب، جو گناہ گار تھا اللہ نے اس کو کہا اذهب فادخل الجنت برحمتی، جا میری جنت میں داخل ہو جا. وقال للآخر، اور جو دوسرا عبادت گزار تھا اس کو کہا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ظالم نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو گئی. یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اور کسی کو کافر کہنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر اسی حالت میں مر گیا. تو اگر اسی حالت میں مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی نہیں کرے گا. کافر کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. یہ معنی ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دینے کا معین آدمی کو. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے کو نہیں بخشے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحببت عملک، یہ کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے کو معاف نہیں کرے گا، جو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. جس نے یہ کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا اس بندے کو، اس بندے کے اعمال ختم. تو یہ بہت خطرناک ترین کام ہے کسی آدمی کو کافر قرار دینا. کیونکہ جس آدمی نے کسی آدمی کو کافر قرار دیا ہے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چیز کو حرام قرار دیا اور اس نے حلال کر دیا. اور ایک طرف دوسرا بھی گروہ ہے جو یہ کہتا ہے جو مرضی کرتے چلے جاؤ، بندہ پکا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ دوسرا گروہ بھی اہل تکفیر کے مقابلے میں، تکفیریوں کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ مرجیہ کا بھی ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. کہتے جو مرضی کرتے جاؤ، کلمہ پڑھا نہ بس پکا مسلمان ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، روزہ رکھے نہ رکھے، استطاعت کے باوجود حج کرے نہ کرے، ہے پکا مسلمان. جادو کرے کروائے پکا مسلمان ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے. یہ تکفیری گروہ کے مد مقابل یہ اہل ارجاء کا گروہ ہے، اس کو بھی پہچاننا چاہیے. انہوں نے ارتداد کی بالکل نفی کر کے رکھ دی کہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو ہی نہیں سکتا. یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا جو کہتے تھے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور اقرار کا نام ہے، عمل ایمان کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے. دیکھ لو یہ جتنے بھی ملنگ پھرتے ہیں، ہم نماز اور جی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، روزہ جی رکھا ہوا ہے،
یہ ارجاء والا عقیدہ ہے کہ ضرورت ہی کوئی نہیں. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. لہذا ارجاء سے بھی بچنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ بے نمازی کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر و تارک کافر ہے، روزے کا منکر و تارک کافر ہے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا کافر ہے، جادو کروانے والا کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء کرنے والا، مذاق اڑانے والا کافر ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنے والا کافر ہے. لیکن معین آدمی کی تکفیر کرنے کے لیے یہ شروط اور موانع تکفیر کے جو ہیں یہ ملحوظ رکھنا پڑیں گے. مطلقاً ہم تکفیر کریں گے. اب دیکھیے لعنت کا معاملہ بھی تکفیر کے معاملے سے ملتا جلتا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت کی ہے، نام لے کے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. ایک آدمی وہ آیا، شراب پی، اس کو مار پٹائی کی، چلا گیا. پھر آیا، پھر مار پٹائی کی، پھر چلا گیا. پھر شراب پی کے آیا. ایک بندہ مجمع میں سے بولا اللہ کی اس پر لعنت ہو، اکثر ما یؤتی بہ، یہ دیکھو بار بار اسی کیس میں آتا ہے، پھر بھی باز نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ لا تعینوا علیہ الشیطان، اس پر لعنت نہ کرو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. فإنہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ایک طرف تو شراب کے معاملے میں مطلقاً 10 بندوں پر لعنت کر رہے ہیں، پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بنوانے والا، اٹھا کے لے جانے والا. لیکن ایک فرد معین کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام لے کے اس پر لعنت کی گئی، فوراً ٹوک دیا. تو مطلقاً ہم تکفیر کرتے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا اصول ہے اور منہج ہے کہ ہم مطلقاً تکفیر کرتے ہیں. جہاں جہاں جن جن لوگوں کے بارے میں تکفیر کا حکم آیا ہے ہم ان کی مطلقاً تکفیر کریں گے. لیکن اگر وہ کفریہ کام کسی ایک معین بندے کے اندر پایا گیا تو اس کی تکفیر بھی کریں گے، چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ تکفیر معین کرنی نہیں ہے، نہیں، تکفیر معین کریں گے، ضرور کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو. لیکن کریں گے کب؟ جب اس کے اندر شروط تکفیر کی پوری ہو جائیں، تکفیر کی شرطیں پوری ہوں، ماننے باقی نہ رہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی علماء اہل حدیث نے فتویٰ لگایا تھا کفر کا، مرتد ہونے کا، خارج از دائرہ اسلام ہونے کا. لیکن لگایا کب تھا؟ جب بار بار اس پر حجت قائم کی، تصدیق کی، شرطیں ساری پوری ہوئی، ممانع سارے ختم ہوئے، پھر فتویٰ لگا دیا کہ یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو لیکن یہ کام ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کا نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے عام آدمی کے لیے. کسی کو کافر قرار دینا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا معین آدمی کو، یہ عامی آدمی کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنے والوں کو ظالم قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے.
تو لہذا یہ کام جن لوگوں کا ہے انہی تک رہنے دیا جائے، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اور یہ جو تکفیر کا فتویٰ دینے والے، سبحان اللہ، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، ان سے پوچھ لو طہارت کا کوئی مسئلہ، وضو کے بارے میں پوچھ لو، وضو کے مسائل پوچھ لو، پاؤں دھونے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دھوئیں کہ بائیں ہاتھ سے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ ان میں سے اکثر کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال وہ کس انگلی کے ساتھ کرنا ہے، غسل کا طریقہ صحیح طرح سے ان کو نہیں آتا، اور عبادت کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں، اور عقیدے کا اتنا خطرناک ترین مسئلہ تکفیر، اس پہ فٹافٹ وہ توپ چلاتے ہیں، برسٹ چلاتے ہیں کفر کے، کفر کفر کافر 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 کی رٹ لگا دیتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب جو مرجیہ کا گروہ ہے وہ ان تکفیریوں سے بڑی مصیبت ہے۔ جو ارجاء ہے وہ تکفیر سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ جب سے یہ مرجیہ قسم کے ذہن پیدا ہوئے ہیں، لوگ سارے کے سارے بد عمل ہو گئے۔ اور ایک دور تھا لوگ کہتے ہیں بندہ اہل حدیث ہو اور نماز نہ پڑھے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو نام نہاد جتنے بھی اہل حدیث ہیں کوئی بھی نمازی نہیں، سب کی چھٹی۔ کیوں؟ ارجاء والا دین بنا ہوا ہے، پڑھو نہ پڑھو ٹھیک ہے۔ یہ ارجاء جو ہے یہ تکفیر سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ دونوں کام اللہ سبحانہ و تعالی پر بہتان ہے، ارجاء بھی اور تکفیر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ بغیر علم کے بات کرو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ تکفیر مطلق معین کے قاعدوں اور فرق کا پتہ ہی نہیں، اور کفر کفر کی توپ چلاتے ہو۔ اللہ نے حرام کیا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو کسی کو کافر قرار دینے کا یہ معنی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابری جہنمی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا خون مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ اللہ نے کیا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہنا، اللہ نے جو بات نہ کہی ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین وانه لتذکرۃ للمتقین۔ اگر یہ بھی ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے اپنی طرف سے گھڑ کے ہماری طرف کوئی منسوب کر دیتے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ متقین کو ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ بچ کے رہنا، اللہ کے بارے میں بات نہ کر بیٹھنا۔ تکفیر معمولی چیز نہیں ہے، اور ارجاء بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عراف کاہن کے پاس جانے والوں کو کافر قرار دیا، یہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، بندہ کافر نہیں ہوتا، رہتا مسلمان ہی ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دونوں گروہ باطل پر مبنی ہیں۔ ایک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ معین بندے کو کبھی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ اس نے
مرتد ہونے والا دروازہ مرجیہ لوگوں نے پکا پکا بند کر کے رکھ دیا ہے. اور دوسرا گروہ جو تکفیریوں کا ہے اس نے کیا کہا کہ جب ایک عام حکم کسی فعل پر، اعمال میں سے کسی عمل پر کوئی ایک عام حکم لگ جائے کہ یہ کام کرنا کفر ہے، تو جن جن بندوں سے بھی وہ کام سرزد ہوا وہ سارے ہی کافر. تو یہ کام دونوں ہی غلط ہیں. تو لہذا آج کے ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکفیر اور ارجاء دو بڑے بڑے فتنے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل متضاد. تکفیری بلا سبب بلا دلیل لوگوں کو معیناً کافر کہتے ہیں، حالانکہ معین بندے کو کافر قرار دینا جائز نہیں جب تک کہ تکفیر کی شرطیں اور مانع ان دونوں کا لحاظ نہ کر لیا جائے. کسی معین بندے کو کافر کب قرار دیں گے؟ جب اس کے اندر تکفیر کی شرائط پائی جائیں اور تکفیر کے موانع میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.